باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ایام شعبانیہ ہے اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی نے عشر مہدویت کا انعقاد کر لیا ہے، لہٰذا اس عنوان سے بھی آپ کی خدمت میں تبریک عرض کرتے ہیں۔ اور آج ہماری خوشبختی ہے، ہمارے ساتھ آج محو گفتگو رہیں گے حجت الاسلام عالی جناب مولانا مصطفیٰ علی وکیل صاحب قبلہ، جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قبلہ خیریت سے انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہے؟ سب سے پہلے تو نہایت ہی آپ کے شکر گزار ہے کہ آپ نے اپنی قیمتی اوقات میں سے یہ وقت مومنین کے لیے وقف فرمایا اور اس پروگرام میں تشریف لائے۔ الحمدللہ واللہ شکر، خدا کی توفیق ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں یہ موقع نصیب کیا، پروردگار اسے قبول فرمائے انشاءاللہ۔ الہی آمین، الہی آمین۔ قبلہ چونکہ ہماری گفتگو جو ہے وہ معرفت امام کے عنوان سے ہے، تو پہلے میں یہی سے شروع کرنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے کہ زمانہ غیبت کبریٰ میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اور امام کی معرفت ضروری اور لازمی ہے، تو شناخت معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پر آپ کیا فرمائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو ظاہر ہے کہ معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حوالے سے ہے۔ تو سب سے پہلے بنیادی طور پر ایک بات ہم تمام مومنین کے ذہن میں اور عمومی طور پر ہر مسلمان کے ذہن میں ایک بات رہنی چاہیے کہ جو ہمارا موضوع ہے کہ شناخت یا معرفت امام، یہ ایک اہم ترین موضوع ہے کہ اس کے بغیر ہمارا دین مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔ تو جب تک دین مکمل نہیں ہوگا اس کے بعد عمل کی باری آتی ہے۔ بس پہلے دین مکمل ہو، توحید مکمل ہوگی، رسالت مکمل ہوگی، امامت مکمل ہوگی، اور امامت کے اندر بھی تمام تفصیلات۔ تو اسی طریقے سے ہم جس مناسبت کے حوالے سے یہاں پہ بیٹھے ہیں اور سرکار حجت امام عصر والزماں عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت کا موقع ہے، اور خدا نے نصیب کیا کہ ہم بھی کربلا یہاں پر آ سکے اور حاضری دے سکے، اور سید الشہداء کے حضور میں آج ہم موجود ہیں۔ خدا کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ یہ توفیقات پروردگار عالم عطا کرتا ہے تو انسان یہاں پہنچ جاتا ہے۔ بالکل۔ بس جو امام کی معرفت ہے یہ اس قدر ضروری ہے کہ اس کے بغیر انسان کا ہر عمل بیکار ہو سکتا ہے، ہر عمل برباد ہو سکتا ہے اگر دین خدا کی بنیادیں مستحکم اور محکم نہ بنے۔ تو امامت اور امامت کے اندر بھی چونکہ ہم جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں 12ویں آقا و مولا کا دور ہے، تو امام کی معرفت از حد ضروری ہے کہ جس کے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہوگا۔ بات جب آگے بڑھے گی تو ظاہر ہے کہ خود امام معصوم کی معرفت، خود امام معصوم کی معرفت کے خود امام معصوم کو ہم نے کس طرح سے ماننا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی مثال کے طور پر کوئی عالم جس کی عزت کی جاتی ہے، کوئی اور باعزت معاشرے کا فرد ہو اس کی بھی عزت کی جاتی ہے، اس کی بھی مثال کے طور پر پہچان ہوتی ہے، لیکن ہر عام انسان کی پہچان اور معرفت کا معیار الگ ہے۔ اور خود امام معصوم حجت خدا جسے پروردگار عالم نے انسانوں اور اپنے درمیان وسیلہ ہدایت قرار دیا ہے، اس کی معرفت بہرحال ہر چیز سے مقدم بھی ہے اور ہر چیز سے زیادہ ضروری بھی ہے۔ یقیناً بہت ہی خوبصورت طریقے سے قبلہ آپ نے وضاحت فرمائی۔ میں یہاں پر دوسرا سوال اس عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ خود زمانہ غیبت میں جن علماء صلحاء کی امام سے ملاقاتیں ہوئی ہے یا دیگر مومنین کی، اس میں سے اگر ایک دو کا تذکرہ فرمائیں۔ جی ضرور۔ اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، شیخ حر عاملی بہت ہی مشہور و معروف عالم دین گزرے ہیں، بہت ساری کتب ہیں ان کی، اور علمی خدمات کے اعتبار سے ایک بہت بڑا نام ہے۔ خود جو احادیث کا مجموعہ انہوں نے جمع کر کے خود تشیع کے حوالے کیا، اور جتنا علمی کام انہوں نے انجام دیا۔ چونکہ ہم بات کر رہے تھے، ہماری ابتدا اسی بات سے ہوئی کہ معرفت امام، جتنی معرفت ہوگی اتنی ہی انسان کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ یقیناً میں آپ کو اگر جان رہا ہوں، پہچان رہا ہوں، تو پھر اس کے بعد میرے تعلقات کا مرحلہ آگے بڑھے گا۔
پھر اسی قدر میں آپ کا احترام بھی کروں گا، اسی قدر آپ سے تعلقات بھی رکھوں گا، اسی قدر آپ سے گفتگو بھی ہوگی، اور اسی قدر گفتگو کے اندر وہ اپناپن بھی نظر آئے گا۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ بس معرفت، جو ہم لفظ معرفت بہت استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر اس جہت سے دیکھا جائے تو انسان کی اپنے مولا و آقا کی خدمت میں جو ایک تعلق کی کیفیت ہونی چاہیے وہ اس طرح کی ہونی چاہیے کہ جو ہمیں زیارات میں، احادیث میں، جو ہمیں ائمہ معصومین کے مقابر پر جا کر جس طرح سے کلام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جس طریقے سے سکھایا گیا، اور حتیٰ اصحاب ائمہ نے جس انداز سے، یا اسی طریقے سے اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق رکھا، وہ تعلق ایسا تھا کہ جیسے قرآن نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، یعنی محبت کا، مودت کا وہ درجہ آ جائے کہ جس کے بعد خود تو کیا، اپنے سے بڑھ کر ہم اپنے ماں باپ کی جان وہ بھی قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، اپنی اولاد بھی قربان ہو جائے۔ بس امام معصوم کے ساتھ ہماری محبت اس درجہ اسی وقت پہنچے گی جب امام وقت سے ہم معرفت کے ساتھ اور اس محبت کے تعلق کو قائم کریں گے۔ شیخ خرم عاملی کا میں آپ کی خدمت میں تذکرہ کر رہا تھا۔ شیخ خرم عاملی کے آخری دور کو، یعنی آج کئی برس گزرنے کے بعد، کئی صدیاں گزرنے کے بعد، ہر انسان ایک شخصیت کے طور پر جانتا ہے، پہچانتا ہے کہ انہوں نے یہ خدمات انجام دی، لیکن انہی کی زندگی کا، ابتدائی زندگی کا ایک واقعہ نظر آتا ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے اور عمومی طور پر تمام ائمہ معصومین سے جو محبت کا ایک تعلق، عام طور پہ ہمارے ہاں ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ چھوٹے بچے، ان کی مثال کے طور پر کیا کیفیت ہوگی، وہ مثال کے طور پر ہم تو معصوم نہیں ہیں، ہمارے بچوں نے تو وہ سیکھا نہیں ہے، لیکن یہی تربیت ہے کہ جو انسان کو اس مرحلے تک پہنچا دیتی ہے۔ شیخ خرم عاملی کے حوالے سے واقعہ ذکر کیا ہے شیخ عباس قمی نے منتہی الاعمال میں، جہاں واقعات کا تذکرہ ہے وہاں پر انہوں نے ذکر کیا، اور خلاصہ واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے 10 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر تھی شیخ خرم عاملی، اس وقت بیمار ہوئے، اتنا بیمار ہوئے کہ ان کے گھر والے بھی یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ اب یہ بچہ دنیا سے چلا جائے گا، اب بات ختم ہو گئی۔ حتیٰ جو ذکر کیا گیا اس حالات کے اندر کہ لوگ بھی آ کر تعزیت بھی پیش کر رہے تھے، اور اس کیفیت میں کہ یہ بچہ بس ابھی مرنے والا ہے، تو گھر والوں کے ساتھ تعزیت و تسلیت کے الفاظ اور جیسے ایک ملاقات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ شیخ خرم عاملی فرماتے ہیں کہ ہم نے اس وقت اس کیفیت میں جو منظر ہم نے دیکھا تھا، تقریباً جاگنے اور سونے کے درمیان کی کیفیت میں، کہ ہم نے دیکھا کہ خود معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی ذوات مقدسہ کو ہم نے مشاہدہ کیا، اللہ اکبر، اور جب وہ مشاہدہ کیا تو ہم نے پھر سب کو جا کر سلام کیا، ان سے کلام ہوا، اور جب سب سے مصافحہ و سلام ہو چکا تو خود فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب میں گیا تو اس وقت کچھ گفتگو ہوئی تھی، کچھ بات ہوئی تھی، خود فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرے ذہن میں نہیں رہا کہ کیا ہوا، مولا نے کیا فرمایا تھا اور میں نے کیا کہا تھا، لیکن کچھ بات ضرور ہوئی جسے وہ فراموش کر گئے۔ لیکن اس کے بعد جب وہ آخری حجت امام عصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں پہنچے، جب سلام دعا ہوئی تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اللہ، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، 10 سال کی عمر ہے، یعنی کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ بچہ معرفت حاصل نہیں کر سکتا، بچہ اس مراحل تک نہیں پہنچ سکتا، تربیت کا اثر ہے، علم و معرفت کے مراحل ہیں جو آہستہ آہستہ طے ہوتے ہیں، اور یہی زمانہ اور یہی سوسائٹی ہے کہ جس کو ہم جیسے ترتیب دیتے ہیں، جیسے اپنے بچوں کے لیے حالات مہیا کرتے ہیں، ویسے ہی بچے تربیت پا رہے ہوتے ہیں۔ بس اسی طریقے سے ان کا بھی ذکر ہے، فرماتے ہیں کہ جب سرکار حجت کے پاس میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس وقت میں نے گفتگو کیا کہ مجھے ڈر ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، اور میرے ذہن میں ایک چیز ہے، یعنی اس وقت میں شیخ خرم عاملی فرماتے ہیں کہ میں علم و عمل سے محروم ہو جاؤں گا، اللہ، اگر میری زندگی یہیں پر منتہی ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو میں علم و عمل سے محروم ہو جاؤں گا۔ اس وقت سرکار حجت امام عصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف نے ایک کاسہ میرے حوالے کیا کہ اسے پی لو، پروردگار تمہیں لمبی عمر عطا کرے گا، اللہ اکبر، تم اس مرض میں نہیں دنیا سے جانے والے، اللہ اکبر۔ یہ وہ موقع تھا کہ جہاں پر میں نے وہ کاسہ پیا، اور اس کے بعد پروردگار عالم نے اس مرض سے بھی شفا دی اور ایک طویل عمر عطا کی کہ جس میں انہوں نے ساری علمی خدمات آج پورا تشیع کے لیے ایک باعث فخر ہے۔ شیخ خرم عاملی کا نام محدثین کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے، لیکن ابتدا اسی انداز سے ہے۔ تو بس گزارش یہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ یہی معرفت کے مراحل ہیں کہ جیسی انسان کی دین کی اور
اصول کی کیفیت ہوتی ہے، جیسا انسان کی بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں ویسے ہی انسان کے عمل کے اندر وہ تمام چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جی بالکل ایسی ہے، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے اس پر تو وضاحت فرمائی۔ قبلہ اگر اور بھی کوئی ایسا واقعہ جو غیبت کبریٰ میں رونما ہوا ہو اس عنوان سے، اس کو بھی اگر مومنین کے لیے جی بالکل میں ضرور پیش کروں گا، اور میں چاہ بھی رہا تھا کہ یہ چیزیں کہ جو آپ نے جیسے ابتدا میں کہا کہ بہت سارے واقعات ہیں جی کہ جو سرکار حجت امام عصر والزماں عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے ملاقات کی نسبت رکھتے ہیں، جی جی، لیکن ظاہر ہے کہ ہر واقعہ ایسا نہیں ہے کہ جو مستند بھی ہو، جسے علماء نے تصدیق و تصحیح بھی کی ہو۔ بالکل، تو میں جو آپ کی خدمت میں دو واقعات اور گوش گزار کروں گا، ان کا تعلق ہے شیخ عباس قمی کی ہی کتاب سے۔ انہوں نے اپنے تمام اسناد کے ساتھ جن علماء سے نقل کرتے چلے گئے، اس حوالے سے ظاہر میں اصل واقعہ پیش کروں گا، اس لیے کہ ناظرین کا بہرحال ان اسناد پر تو فوکس نہیں ہے۔ حوالہ میں نے اس لیے عرض کیا تاکہ یہ آپ لوگوں کے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے کہ جو سامعین ہیں وہ ناظرین اس حوالے کو بھی جا کر دیکھیں، اس لیے کہ میں تو 2-3 پیش کر رہا ہوں، وہاں پر تقریباً 23 واقعات موجود ہیں، اور ایسے ایسے واقعات ہیں کہ جن کا یعنی انسان کو علم ہونا ہی اس کی معرفت بڑھا دیتا ہے، صحیح علم ہونا ہی انسان کی محبت کو بڑھا دیا کرتا ہے۔ میں دوسرا واقعہ عرض کروں، علماء نے ذکر کیا کہ اسی عراق میں ایک وقت وہ بھی گزرا ہے کہ جب بعض لوگوں نے، جب یہ واقعہ ذکر کیا کہ میں نام اب اسکپ کر رہا ہوں، جی جی، کا ایک شخص کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ مسجد سہلہ، صحیح بہترین مسجد، جی جی بالکل، قدیم مسجد اور ایسے باعظمت مقامات والی مسجد، اور جس مقام پر نماز پڑھنے کے ثواب اور اجر اور چھٹے امام علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے وہ تمام چیزیں بالکل، اور یہاں ظاہر ہے کہ معروف ہے عراق کے اندر بھی ساری دنیا سے لوگ آتے بھی ہیں زیارت کرنے کے لیے شب بدھ میں، اور جو علماء، جو صلحاء، جو اتقیاء، جو ابرار جاتے ہیں 40 بدھ وہاں پر امام سے ملاقات کے لیے، زمانے کے امام سے، ہاں زمانے کے امام سے ملاقات کا۔ تو ایک ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک شخص نے، میں پھر دوبارہ فوکس کروں اس بات پر، اسناد میں نے جان بوجھ کر چھوڑ دی، لیکن اس بات کا تذکرہ ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جس شخص کا واقعہ پیش کیا جا رہا ہے اسے حلاق کا واقعہ ہے، صحیح ایک طرح سے ہم اردو میں جسے کہتے ہیں بال کاٹنے والا، ایک عام سا شخص ہے، لیکن جیسی عقیدت انسان کی ہو، جیسا انسان کی محبت ہو، ویسے ہی انسان کے لیے۔ اور پھر جو واقعات ہیں ان سے ہمیں ایک چیز مولا نے سکھائی بھی کہ بعض واقعات کے اندر مولا نے اس کے اندر سکھلایا بھی کہ دیکھو یہ چیزیں عبادت ضرور ہیں، مستحبات ضرور ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک چیز ایسی ہے کہ جو آج بھی زمانے کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن مستحبات کو ہم فوکس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس مستحبات کے لیے ان واجبات کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جن کی اہمیت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو اس حوالے سے کا یہ شخص کہتے ہیں کہ میں بھی 40 بدھ کا میں نے ارادہ کیا اور جانے لگا۔ اب ظاہر ہے کہ غریب آدمی، فقیر آدمی، وہ اپنے کام سے کام رکھنے والا شخص کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ کی خدمت کرتا تھا، میرا باپ بزرگ تھا، صحیح بوڑھا تھا، اور وقت گزرتا گیا کہ میں پورا ہفتہ ایسی خدمت کرتا تھا کہ حتیٰ وہ اگر بیت الخلاء بھی جاتے تھے بابا تو میں ان کے لیے پانی لے کر کھڑا رہا کرتا تھا، جب وہ فراغت پاتے تھے واپس آتے تھے میں ایک ایک لمحے کے لیے اپنے بابا کی خدمت کے لیے تیار رہا کرتا تھا، صحیح ایسا تابع اور ایسا والدین کا اطاعت گزار انسان، فرما بردار انسان، کہ جب یہ ایسا واقعہ ہوا میں صرف بدھ کے دن محروم ہو جاتا تھا کچھ وقت کے لیے کہ جب میں سہلہ کے لیے ان اعمال کے لیے جاتا، 40واں بدھ جب آیا، 39 گزر گئے، 40واں بدھ جب آیا تو میں اس سہلہ کے اعمال کے لیے جانے میں تھوڑا سا تاخیر ہوئی مجھے، مغرب کا وقت ہو گیا، سورج ڈھلنے لگا، اور جب میں نکلا تو رات تاریک ہو چکی تھی۔ ظاہر ہے کہ پرانے زمانے کا واقعہ ہے، ایسے وسائل نہیں تھی، نہ بجلی، نہ ایسے وسائل کہ ہم گاڑی میں بیٹھ کر چلے جائیں، پیدل کا سفر ہے۔ تو یہاں سے مسجد سہلہ یعنی نجف اشرف سے مسجد سہلہ، بالکل بس پیدل سفر کا آغاز کیا تو رات میں مجھے خوف اس بات کا ہوا کہ اگر کوئی مل گیا تو مجھے لوٹ لے گا، رہزن ہو جائے، رہزن ہوگا تو میرا مال و اسباب لوٹا۔ تھا کیا وہاں مال و اسباب کچھ نہیں، کپڑے، صحیح بالکل، ایک فقیر انسان کے پاس اور ہے کیا، بس کپڑے ہیں اور شاید کوئی اور چادر وادر کو سلسلہ، لیکن ایک خوف رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو نقصان ہو جائے۔ کہ اتنے میں نے دیکھا کہ کوئی ایک شخص، ایک عربی تھا، وہ ایک سواری پر تشریف لا رہا تھا، کہ میں نے دیکھا تو میں سمجھا یہی تھا کہ کوئی ایسا ہی ہوگا کہ جو آ کر مجھے نقصان پہنچائے گا۔ بس جب کچھ وقت گزرا تو وہ جب قریب آیا تو اس نے مخاطب کیا، اور جب مخاطب کیا پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں مسجد سہلہ جا رہا ہوں۔ کہا کہ تمہارے جیب میں کچھ ہے؟ اللہ،
کہا کہ میرے جیب میں کیا ہوگا؟ جی کچھ بھی نہیں ہے. کہا جو تمہارے جیب میں ہے وہ نکالو. کہا انہوں نے بارہا کہا، حکم دیا کہ اپنے جیب میں ہاتھ ڈالو اور دیکھو کیا ہے، اسے نکالو. کہا میں یہ دیکھ رہا تھا کہ میرے جیب میں ویسے ہی کچھ نہیں تھا تو میں کیا نکالتا. کہا انہوں نے جب بار بار تاکید کی تو میں نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا. اور جب میں نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا تو میں نے محسوس کیا کہ میں نے اپنے بچے کے لیے کشمش کے کچھ دانے لیے تھے جو میں اپنے بچے کو دینا بھول گیا تھا. اللہ اکبر. بس وہ شخص وہ تھا کہ جو میرے جیب کے اندر موجود چیز کی کیفیت جانتا تھا کہ میرے جیب میں کیا موجود ہے، وہ کتنے دانے کس چیز کے ہیں. کہ اس وقت میں متوجہ ہوا عام شخصیت نہیں، یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہو سکتے. یعنی جسے مجھے یعنی سوال بھی کیا جا رہا ہے کہ کہاں جا رہا ہو، اور ایک طرح سے بتلایا بھی جا رہا ہے کہ تم اپنی جیب میں تلاش کرو کہ تمہارے جیب میں کیا ہے. ہم جانتے ہیں، تم بھول چکے ہو. اللہ. بس اس کے بعد ایک پیغام دیا، کہا کہ ہم تمہیں وصیت کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں کہ تم اپنے بابا کا دھیان رکھو. سبحان اللہ. تم اپنے بابا کی خدمت سے پہلو تہی نہ کرنا، فراموش نہ کرنا. بالکل. کہ انہوں نے نصیحت کی، یعنی یہ نصیحت وہ تھی کہ جو اگر وہ مولا و آقا تھے، اگر وہ مولا و آقا کا کوئی نمائندہ تھا، جو بھی سلسلہ رہا ہو، لیکن مجھے نصیحت یہی کی گئی کہ تم ایک مستحب کے لیے جا ضرور رہے ہو، لیکن اس واجب کو یا اس مؤکد امر کو چھوڑ کر جا رہے ہو کہ تمہارے بابا کو تمہاری زیادہ ضرورت ہے، تم جا کر اپنے باپ کی خدمت کرو. اللہ. بس ہمارے معاشرے کے اندر ایک ایسی چیز کہ ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حوالے سے بہت سارے اعمال کا تذکرہ، بہت سارے اذکار و اوراد کا تذکرہ، بہت ساری دعاؤں کا تذکرہ کہتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اس کے اندر وقت لگاتے ہیں، لیکن کچھ ایسی بنیادی باتیں ہیں جو اہل بیت نے بہت تاکید کے ساتھ فرمائی. ان میں سے ایک امر یہی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ خدمت، جو خدمت کا سلسلہ ہے اس کا مقابل تو کوئی نہیں ہو سکتا. کوئی نہیں ہو سکتا. یہ مستحبات ضرور ہیں لیکن وہ ان بنیادی چیزوں کے بعد. بالکل. تو سرکار حجت امام عصر والزمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے واقعات کے اندر ایک چیز یہ تاکید نظر آتی ہے کہ یہ اس طریقے سے ہونا چاہیے. بس میں ایک اور چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں. علماء کا تذکرہ آیا تھا تو میں شیخ مقدس اردبیلی کا تذکرہ کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں. اور ظاہر ہے کہ مختصر وقت ہے تو میں اس واقعے کو بھی، بہت بڑی شخصیت اور پروردگار نے کیسا مقام دیا. بالکل. شیخ مقدس اردبیلی جب ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں نجف اشرف میں تو دائیں طرف مینار کے پاس ایک طرف لاواحلی کی قبر ہے، ایک طرف شیخ مقدس اردبیلی کی قبر ہے. بالکل. بس شیخ مقدس اردبیلی پروردگار عالم نے شرف دیا، لیکن اپنے زمانے کے اندر کس طریقے سے علم اپنے مقام پر ہوتا ہے، لیکن اس علم کو انسان جب ہضم کر لے اور اسے معرفت کا ذریعہ بنا لے اور اپنے دل کو پاکیزہ بنا کر اپنے امام کی طرف متوجہ ہو جائے، یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے. یعنی ہم جیسا کوئی بھی انسان چند کتابیں پڑھ کر اپنے آپ کو عالم نہیں سمجھ سکتا، اور کوئی بھی انسان ہو چند چیزوں کو دیکھ کر، چند حدیثوں کو پڑھ کر اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھ سکتا. بات یہ ہے کہ اس کا اپنا مقام امام حجت کی نظر میں کیا ہے. اگر وہاں سرخرو ہے تو کیفیت اور ہے، اور اگر وہاں سرخرو نہ ہو تو کتابیں انسان کو بخشوا نہیں سکتی. یقیناً. بس شیخ مقدس اردبیلی اتنا بڑا نام، اتنا بڑا مقام. ان کا شاگرد کہتا ہے کہ میں ایک رات میں اپنے مطالعہ وغیرہ سے فارغ ہوا تھا، اور جب میں نے دیکھا کہ رات کے وقت، اس وقت حرم بند ہوا کرتا تھا، صدیوں پہلے کا واقعہ. کہا کہ جب میں نے دیکھا کہ رات میں ایک شخص آیا، چونکہ اندھیرے میں محسوس نہیں ہوتا کہ وہ کون ہے. کہا میں سمجھا کہ کوئی ایسا ہوگا جو روضہ مقدسہ سے کوئی قندیل وغیرہ چرانے کے لیے آیا ہوگا. پہلے زمانے کے واقعات اسی طریقے سے ہوتا تھا. بالکل. کہا کہ جب میں نے دیکھا کیفیت یہ تھی، میں چھپ کر دیکھتا رہا، اپنے مطالعے سے فارغ ہو گیا تھا، متوجہ تھا. کہا وہ شخص جیسے ہی دروازے کے قریب گیا، دروازے قفل لگے ہوئے تھے، تالے لگے ہوئے تھے، بند تھا دروازہ. کہا میں نے دیکھا کہ وہ شخص قریب گیا اور وہ قفل خود بخود کھل گیا. اللہ اکبر. جی. کہا میں نے دیکھا یہ عجیب تھا. وہ آگے بڑھا دوسرے دروازے کی طرف، دوسرا قفل بھی خود بخود کھل گیا. آگے بڑھا، قفل کھلتے چلے گئے. وہ شخص ذریعہ مقدس امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام میں داخل ہو گیا. جب میں نے دیکھا کہ یہ اتنا، یعنی ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ جو میرے یعنی امکان کی حد سے باہر نظر آ رہے ہیں، تو میں متوجہ ہوگا. میں نے دیکھا، میں پیچھے پیچھے چلتا رہا اور میں نے محسوس کیا کہ کچھ گفتگو ہوئی. اس کے بعد وہ شخصیت پھر باہر آ گئے اور غری کی طرف نکلتے ہوئے کوفہ کا راستہ لے لیا. اب وہ کوفہ کی طرف متوجہ ہوئے. میں بھی چپ چاپ چلتا رہا، بغیر بتائے، بغیر اس بات کی طرف توجہ دلائے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. صحیح. کہا میں دیکھا اور چلتا رہا. وہ مسجد کوفہ پہنچے، محراب حضرت امیر المومنین علیہ السلام میں پہنچے. اور وہاں پہنچنے کے بعد پھر کچھ گفتگو کی آواز تھی اور وہاں سے واپس تشریف لائے. کہا جب یہ سفر تھا، ظاہر ہے کہ پیدل سفر، رات کے وقت سے
کوفہ جانا واپس آنا، آج بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے کلومیٹرز کا سفر ہے. جی. کہا کہ جب واپس آئے تو صبح کا وقت ہو چکا تھا، اجالا ہونا شروع ہو گیا تھا. اس وقت وہ متوجہ ہوئے کہ میں پیچھے ساتھ ہوں. میں نے اپنا تعارف کروایا، کہا استاد محترم شیخ مقدس اردبیلی میں آپ کے ساتھ ہوں. جی. میں آپ کو قسم دیتا ہوں مجھے بتائیے رات کو ہوا کیا، اس لیے کہ میں ابتدا سے آپ کے ساتھ تھا. اللہ اکبر. فرمایا کہ اس تعاہد کے ساتھ، اور یہ علماء کا طریقہ رہا تھا کہ عام طور پہ ایسی چیزیں وہ اپنی زندگی میں کبھی بیان نہیں کرتے اور نہ اجازت دیتے ہیں کہ وہ اسے بیان کیا بھی جائے. بس شیخ مقدس اردبیلی فرمانے لگے کہ جب مجھے کسی علمی مسئلے کے اندر کوئی مشکل پیش آتی ہے، کہیں میں پھنس جاتا ہوں، تو میں امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مقدسہ پر جاتا ہوں. میں جا کر سوال کر لیتا ہوں، امیر کائنات ہمیں جواب دیتے ہیں. سبحان اللہ. بس یہ ہے علم جب ہضم ہو جاتا ہے، جب علم اپنی معرفت و کمال تک پہنچتا ہے تو پھر ایسے نتائج بھی نظر آتے ہیں. بعض یعنی پروردگار ایسے مظاہر دکھلاتا ہے. بس ہوا یہ کہ کہا کہ میں وہاں جاتا ہوں اور اسی طریقے سے سوال و جواب ہو جاتا ہے. لیکن آج کی شب تھی، جب میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ امیر کائنات نے فرمایا کہ آج تمہارے وقت کا امام مسجد کوفہ میں موجود ہے، جاؤ جا کر اس سے سوال کرو. اللہ کا مولا کا حکم تھا. میں مسجد کوفہ گیا، وہاں سرکار حجت امام عصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے ملاقات کا شرف ملا. سوال و جواب کا سلسلہ ہوا اور واپس آ گیا. بے شک. قبلہ آخر میں صرف ہمارے پاس 2 منٹ کا وقت ہے. مومنین کے لیے اگر کوئی مختصر سا پیغام 1 منٹ میں فرمانا چاہتے ہیں تو بسم اللہ فرمائیں. بس ان تمام باتوں کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں بہت ہی مختصر 1-1.5 منٹ میں عرض کروں. تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم جس امام کی بات کر رہے ہیں اور جن ائمہ معصومین پر ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے اگر وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، اللہ بس یہ وہ شخصیت وہ ذات مقدسہ ہے کہ جن کے صدقے میں کائنات رزق پا رہی ہے. خدا کے نزدیک بڑا اعلیٰ مقام ہے. ہم سارے امور جو انسان دنیا میں انجام دیتا ہے یہ نہ سمجھے کہ میں کر رہا ہوں. بے شک. دنیا میں اگر دین باقی ہے تو حجت خدا کی وسیلے سے. بے شک. اور اصل والی وارث دین کے ہیں بھی وہی. بس جو ہو رہا ہے وہ انہی کے وسیلے سے. بس ہم اپنی ذمہ داری کے اعتبار سے ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو اتباع کا، جو اطاعت کا فریضہ ہمارے لیے کہا گیا، ہم عام ان امور کے اندر تو اطاعت کر لیتے ہیں کہ جو غیر اہم امور ہوں، جیسے میں نے واقعے میں بھی اشارہ کیا. بالکل. کہ غیر اہم امور کے اندر جب انسان فراغت پاتا ہے، جب ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، تب تو انسان مستحبات اور دیگر چیزوں کے اندر بہت زیادہ کانشیس ہو جاتا ہے، بہت زیادہ توجہ رکھتا ہے. لیکن جب اہم امور کا فیصلہ ہوتا ہے، اصل بات یہی ہوتی ہے کہ انسان اس وقت یہ جانچنے کی کوشش کرے کہ میں اپنے مولا و آقا سے کتنی محبت کرتا ہوں کہ اگر میرا فائدہ یا میری سہولت کہیں اگر امام کے حکم سے ٹکرا جائے تو کیا میری محبت جیتے گی یا میری سہولت جیتے گی. اللہ اکبر. بس یہ ہمیں توجہ رکھنی چاہیے کہ اطاعت امام ہو تو کامل اطاعت. بے شک. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. دل تو کرتا ہے کہ اسی طرح گفتگو کا سلسلہ کے اور فیضیاب ہوتے رہے، لیکن وقت جو ہے وہ تقریباً اختتام پہ پہنچ چکا ہے. آخر میں مختصراً 20 سیکنڈ میں قبلہ آپ دعا فرمائیں حجت خدا کے ظہور ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کرے. تمام مؤمنین و مومنات دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، امام زمانہ کی معرفت، محبت اور عقیدت میں ہم سب کی اضافہ فرما اور سرکار حجت امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما. وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج.